بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کے ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین کا رہا رہتا تھا کہ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا، میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست عزیز و اقارب رخصت کرنے کو آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا، بیت اللہ کو جانا کوئی آسان سمجھتا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہے ہو۔ میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسب حاجت سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے تنزہ کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا فلاں من فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا، دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور پھر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتا تو اس حقیقت کیا ہے، آخر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں گڑ گڑا کر زور و قطار رونا اور جلانا شروع کر دیا۔ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ جو غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ ہے اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤ؟ مجھ کو قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا، روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ میں اس سے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر تھی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چنتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و خلف کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تدفین میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا۔ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی؟ پھر اپنا میں رشد صندوق منگا کر دیکھا تو اس طرح ماہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں کا تار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا اور دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت و زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے رزق برق لباس میں تخت جور پر جلوہ افروز ہیں اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جم گھٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تم نے مجھے دی تھی
کہنے لگا وہ تو یہ ہے اور اس کی بدولت یہ دولت وحشت آتی مجھ کو حاصل ہوئی ہے، اب کچھ تردید نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا۔ بے والا حقائق صالحین حاصل جو اللہ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔